أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کر لی، مال میں، جان میں، اخلاق میں، اعمال میں، ہر چیز میں. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، یعنی نماز پڑھنے آیا اور اللہ اکبر کہہ کر اس نے نماز باندھی. فصلی، اور اس نے نماز پڑھی. بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، پہلے نمبر پر رکھتے ہو. والآخرۃ، حالانکہ آخرت خیر، بہت اچھی چیز ہے. وابقی، اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا، بے شک یہ باتیں، لفی الصحف الاولی، پہلی کتابوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں. یہ سورہ اعلیٰ چل رہی ہے جو ہم ہر جمعہ کی نماز میں، عید کی نماز میں پہلی رکعت میں اکثر سنتے ہیں. اور یہاں پر 14 نمبر سے 19 نمبر کی آیت پڑھی گئی. اس میں جو 16 نمبر کی آیت ہے اور 17 نمبر کی، ان دو آیتوں کے بارے میں آج ہمیں سمجھنا ہے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو اور آخرت کو پیچھے رکھتے ہو. حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. گویا آخرت کے بارے میں اس آیت میں دو صفتیں بیان کی ہیں. اس لیے مناسب ہے کہ ہم آخرت کے عقیدے کو سمجھیں. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ آخرت کے بارے میں ہے. بلکہ قرآن کی جو سب سے پہلی سورت اتری، اقرأ بسم ربک الذی، اس میں بھی اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے. 30واں پارہ شروع میں اترا، اس کی اکثر صورتوں میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا. جیسے ہمارے بدن کا کنٹرول دل پر ہے. حدیث میں آیا کہ دل صحیح ہے تو اعمال صحیح ہے، دل خراب ہے تو اعمال خراب. قرآن کا بھی دل ہے، تاکہ یاسین شریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میری تمنا ہے کہ ہر امتی کے سینے میں یاسین ہے. اس میں سے کس کس کو یاد ہے یاسین شریف؟ ماشاءاللہ بہت سو کو یاد ہوگی. پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. پڑھتے روزانہ پڑھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی صبح میں فجر کے بعد دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھتا ہے، قضیت حوائجہ، اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. آم کے آم اور گٹلی کے دام کہتے ہیں نا. گیا کچھ بھی نہیں، 5-7 منٹ لگی، اور اگر آدمی اس کے معنی وغیرہ سمجھے تب تو کہنا ہی کیا. تو یاسین یہ قرآن کا دل ہے. ایسے مجھے اور آپ کو جو ایمان ملا ہے نا، ایمان، تو ایمان کا جو دل ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. ایمان کا دل، ایمان کی پوری روح
ایمان کی پوری طاقت آخرت کے عقیدے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے آخرت کے عقیدے کے بارے میں فرمایا کہ یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ بہت ساری حدیثوں میں خالی دو باتیں ذکر کی ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کو مانے اس کو آخرت ماننا ضروری ہے، اور جو آخرت مانے وہ اللہ کو ضرور مانے گا۔ تو یہ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والی چیز۔ مرنے سے لے کر جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ہماری دو زندگیاں ہیں، ایک تو یہ ہے دنیا کے پیٹ میں، اور دوسری زندگی شروع ہوگی قبر سے، موت سے۔ قبر کا مرحلہ، قبر میں سوال جواب کا مرحلہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، میدان حشر، پل صراط، حساب کتاب، پھر جنت اور دوزخ۔ یہ پوری تفصیلات جو ہے اس کو کہتے ہیں آخرت۔ قرآن میں بہت کھول کھول کر بیان کیا ہے، اس لیے بعض نے تو یہاں تک کہا کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس میں دنیا کو بھی 114 مرتبہ اور آخرت کو بھی 114 مرتبہ بیان کیا ہے۔ یہ بات لوگوں نے کہا۔ بہرحال تو یہ آخرت کا عقیدہ جو قبر سے شروع ہوتا ہے، آخرت کے عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس بات کا یقین رکھے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں، جس دنیا کے لیے ہمارے جھگڑے ہیں، جس دنیا کے لیے ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں، جس دنیا کے لیے ہم لوگوں کو ستا رہے ہیں، وہ دنیا یقینی طور پر ختم ہو جائے گی، ساری ختم ہو جائے گی، اور ہم سب کی اپنی موت پر ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں وہاں سزا بھی ملے گی اور بدلہ بھی ملے گا، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ، برے کاموں کا برا بدلہ۔ تو یہ آخرت کے عقیدے کا مطلب ہوتا ہے۔ اور سارے مذہب میں کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندو لوگ ہیں، وہ آواگمن، نیا جنم، کیونکہ ان کے وہاں ہوتا ہے کہ اچھے کرم کیے ہیں تو آدمی اچھی شکل میں آتا ہے مرنے کے بعد، اور برے کرم کیے ہیں تو بری شکل میں آتا ہے، کسی کو جانور بنا دیا جاتا ہے، کسی کو، یہ ان کا سمجھنا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے یہ چیز۔ لیکن ہمارے وہاں آخرت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد حساب کتاب دینا ہے۔ اور یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے کوئی عقل سے سمجھ میں نہ آوے ایسا نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنی اولاد کو 500 کی نوٹ دے کر بازار میں بھیجتے تو حساب لیتے۔ اللہ نے زندگی کے 24 گھنٹے ہر دن کے دیے ہیں، اس کا حساب لے گا۔ دنیا میں ججز ہوتے ہیں، عدالتیں ہوتی، کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اچھائی کا اچھا فیصلہ ہو، برائی کا برا فیصلہ ہو۔ تو ایسے اللہ نے کائنات بنائی، اگر آخرت نہ ہو تو کائنات کا بنانا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں نہ اچھائیوں کا بدلہ مل سکتا ہے پورا، نہ برائی کا بدلہ مل سکتا ہے۔ ایک آدمی نے مثلا پرسوں ٹرین کے اندر ایک پولیس والے نے 4 آدمی کو مار ڈالا۔ اب اس کو چلو حکومت سزا دے تو کیا سزا دے گی؟ چلو پھانسی دے دے گی، حالانکہ نہیں دے گی۔ پروسیس ابھی سے شروع ہو گیا کہ بھئی دماغی توازن برابر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یا تو اس کو سزا ہی نہیں ملے گی، اور اگر سزا چلو مان لو ملے، چونکہ ایک آدیواسی بھی مرا ہے، تو زیادہ سے زیادہ پھانسی، ایک آدمی کو پھانسی ملے گی۔ ادھر 4 عورتیں بیوہ ہوئی، 4 عورتوں کے جتنے بچے ہو وہ یتیم ہوئے، کتنے ماں باپ بے سہارا ہوئے، اس کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ایک جان کے ذریعے۔ اس لیے آخرت رکھی، اس لیے آخرت رکھی، وہیں پوری سزا ملے گی۔ اور اگر کسی آدمی نے تہجدیں پڑھی، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھی، اچھے کام کیے، مثلا بہت غریبوں کو کھلائے، تو سرکار نے ایوارڈ دے دیا، تو کیا ایوارڈ سے کام ہو گیا اس کو؟ لوگوں نے اس کو سلام کرنا شروع کیا تو کیا اس کو بدلہ مل گیا؟ نہیں ملا۔ اس نے کسی یتیم کو پالا، اس یتیم کے کئی بچے، اس نے کئی کو پالا، اس کا بدلہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کا دن ہو تاکہ ہر اچھے بدلے کا، ہر اچھے عمل کا بدلہ ملے اور ہر برے کی سزا ملے۔ تو یہ آخرت کا دن اس لیے، اور یہ آخرت کا عقیدہ اتنا اہم کہ اللہ ہمیں روزانہ یاد دلاتا ہے۔ کون بتائے گا کب یاد دلاتا ہے؟ ہر نماز میں یاد دلاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا تو مالک ہے، ہم ایسا کہتے ہیں اللہ کو، اور نماز کے باہر جاتے تو وہ کام کرتے کہ ہم ایسا سمجھتے کہ کسی کے سامنے حصہ بھی نہیں دینا ہے۔ مالک یوم الدین ہر 5 نماز میں، ہر رکعت میں یاد دلایا مالک یوم الدین کہ اللہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تیرے سامنے آنا ہے۔ اگر اس استحضاء اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھے تو کتنا زبردست کام ہو جائے گا، کتنا ڈرے گا آدمی۔ دنیا کی جو پولیس ہے ایک حد تک ہوتی ہے، سی سی کیمرے خاص جگہوں تک ہوتے ہیں، ہر جگہ نہ پولیس ہوتی ہے، نہ آدمی ہوتے ہیں، نہ سی سی کیمرے۔ لیکن آخرت کا عقیدہ ایسا ہے کہ اگر اس کے دل میں آ جاوے تو کوئی نہ دیکھتا ہو، وہاں بھی وہ بھئی گھر میں سارے کھڑکیاں بند ہیں، روزہ رکھا ہے، فریج کھول کے کچھ پی اور باہر کہ روزہ رکھا، کر سکتا ہے، لیکن کرتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس دن میرے اور آپ کے دھیان میں یہ آ جائے گا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اسی دن سے برائیاں کم ہو جائے گی اور آخرت کے اعمال بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ جتنی کمیاں ہیں اس وجہ سے کہ مجھے کسی کو منہ نہیں بتانا ہے، اور صحابہ کو یقین تھا کہ منہ بتانا ہے، تو ان کے دل میں کیا کیا باتیں آتی تھی، واقعات لکھے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ دنیا میں آئے ہیں عیش کر لو، مرنا نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب محنت ہوئی مسلسل تو ان کا عقیدہ کیا بنا، ذہنیت کیا بنی، واقعہ سن۔ حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، کیا ہوا؟ تاکہ ان سے بھول سے زنا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بولو۔ اب ان کو اور جن کے ساتھ ہوا ہے اس کو ہی معلوم ہے، تیسرے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن بھول کرنے کے بعد دل میں آیا کہ اللہ میرے سے بھول ہو گئی، اب توبہ۔ تاکہ بھئی قرآن میں تو سزا کیا ہے کہ بھئی شادی شدہ آدمی اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے تو سنگسار ہے، موت کی سزا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضرت مجھے پاک فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادھر سے آئے تو منہ ادھر پھیر لیا، وہ صحابی ادھر سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ پھیر لیا، پھر ادھر آئے، اس طرح 4 مرتبہ ہو۔ کتنی مرتبہ؟ اس کے بعد چونکہ انہوں نے 4 مرتبہ کہا تو اس کو اقرار کہتے ہیں، اعتراف کہتے ہیں، اقبال جرم کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات پلٹائی کہ کچھ سمجھ بمجھ پڑتی ہے تم کو؟ وہ تو تم نے خالی ہاتھ بات لگایا ہوگا، تاکہ نہیں حضرت، تاکہ بس لپٹے ہوں گے خالی، تاکہ نہیں حضرت، تاکہ بوسہ لیا ہوگا، تاکہ نہیں حضرت۔ وہی کیا ہے جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایگزٹ ونڈو نکالنا چاہ رہے ہیں کہ جب اس کے دل میں یہ خوف آ گیا کہ میرے سے غلط ہوا ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ ہے کہ شریعت نے یہ سزا لکھی ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جاوے میں یہ سزا اپنے اوپر لے لوں تاکہ آخرت میں کچھ نہ ہو، یہیں پر صاف ہو جاؤ۔ یہ جذبہ پیدا ہوا کس کی وجہ سے؟ آخرت کے عقیدے کی وجہ سے۔ اور آج میرا اور آپ کو جذبہ نہیں، کتنے اس کو بولتے ہیں چوری اور سینہ چوری، بیوی کے ساتھ ظلم، بچوں کے ساتھ ظلم، پڑوسی کے ساتھ ظلم، نمازوں میں کوتاہی، اعمال میں کوتاہی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی، حج فرض ہے پھر بھی کوتاہی، لیکن پھر بھی ایسے چل رہے جیسے سارے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ چوری اور سینہ چوری کیوں؟ تاکہ آخرت کے عقیدے میں کمی ہے۔ اس کے بعد ایک عورت کا واقعہ، امرأت غامدیہ، حدیثوں میں قصہ لکھا ہے، وہ آئی کہ حضرت مجھ سے بھول ہوئی ہے، تو یہاں بھی وہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیرتے رہے،
4 مرتبہ۔ پھر جب اس نے مان ہی لیا کہ ایسا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی بھول تو نے کی ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اس نے کیا کیا ہے، بچہ ہو جائے تو آئیو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بچہ ہوا تو بچہ لے کر آئی، تاکہ ابھی تجھے ہم مار ڈالیں گے تو بچے کو دودھ کون پلائے گا، دودھ پلا، دودھ چھوڑ دے اور کھانا کھانا شروع کرے تب آئیو۔ دودھ کتنے ٹائم میں چھوڑتے معلوم ہے سب کو؟ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال۔ دودھ چھوڑا اور بچہ روٹی کھاتا ہوا تو اس کو روٹی ہاتھ میں پکڑا کر آئی وہ عورت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ بھئی اس بچے کی کفالت کرے گا کوئی؟ تو ایک صحابی نے کہا جی حضور، میں اس بچے کی کفالت کروں۔ اس کے بعد سزا نافذ کی گئی۔ یہ چیز پیدا کیسے ہو؟ ایک عورت آخرت کا عقیدہ کہ مجھے اللہ کو منہ بتا دے، میں نہیں چاہتی کہ قبر میں اس حالت میں جاؤں کہ میں اللہ کے سامنے منہ بتانے کے لائق نہ رہوں۔ اور جب یہ سزا نافذ کی جا رہی تھی پتھر کے ذریعے، تو پتھر جب اس کو، تو خون کا فوارہ اڑا، تو کچھ لوگوں کو چھینٹے اڑے، تو کچھ لوگوں نے برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو کہا کہ اس عورت نے جو توبہ کی ہے، اس کی توبہ مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کی بخشش ہو جائے۔ یہ ہے آخرت کا عقیدہ، بہت کمزور ہو گیا ہمارا، جس کی وجہ سے نہ نمازوں میں دھیان ہے، نہ گھریلو حقوق میں ہماری توجہ ہے، بس پیسے تو سمجھتے عیاشیاں کرنی ہے۔ غریب غریب بنتا جا رہا ہے، لیکن میری کروڑوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ میں 50,000 میں شادی کر کے کئی بستیاں بسا سکتا تھا، کئی بیواؤں کو جگاڑ لگا سکتا تھا، یتیموں کو پڑھا لکھا سکتا تھا، اور غریبوں کے گھر آباد کر سکتا تھا، ان کے جھوپڑ پٹیوں کو تھوڑا اچھا سا سلیب لگوا سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ جذبہ ہی نہیں آخرت کا۔ اور صحابہ کے وہاں تو کھانے کے پہلے بھی بچا تو لوگوں کا، اور کھانے کے بعد بھی، تاکہ آخرت میں ملے گا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کو ہدیہ چھپ کر دیتی تھی تاکہ اس کا جزاک اللہ نہ پہنچے۔ کسی نے کہا کیوں؟ تاکہ وہ جزاک اللہ کہنے کا تو بدلہ یہی مل گیا، مجھے تو آخرت میں بدلہ چاہیے، اللہ سے چاہیے۔ آخرت کا عقیدہ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں اچھا وہ اچھا ہے، وہاں کی راحتیں ہمیشہ کی راحتیں ہیں، وہاں کی عیاشی ہمیشہ کی عیاشی ہے، اور وہاں کی تکلیف ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ اخیر اس کے بعد ایک بادشاہ، شاہ سلجوقی ایک بادشاہ تھا، وہ اس کو شکار کا شوق تھا، شکار کے لیے نکلا، تو اس کے فوجی بھی ہوتے حفاظت کے لیے، تو ادھر ادھر، تو کچھ فوجیوں نے ایک بڑھیا کی جو گائے تھی اس کے دودھ سے وہ اپنا جیون چلاتی تھی، اس کو ذبح کر کے کھا گئے۔ فوجی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، فوجیوں کا کام کیا؟ لوٹ پاٹ کرنے کی، جیسے حوالدار پولیس والے کیسے، تو وہ آوے پہلے سفرجن دے دینا پڑتا ہے اس کو، اور رکشہ چالو کرے اس سے پہلے 10 کی نوٹ پکڑانی پڑتی ہے اس کو، ہے کیا نہیں؟ اتنے ذلیل اور بے عزتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو وہ کھا گئے۔ بڑھیا نے کہا بھائی میرا، تو نہیں مانا انہوں نے۔ اب بیچاری بڑھیا پریشان، تو کسی نے کہا کہ بادشاہ ادھر سے جانے والا ہے، وہ پل پہ سے وہاں کھڑی ہو جائیے، وہاں تیرا کام ہو جائے گا۔ تو پل پہ کھڑی ہو گئی، بادشاہ آیا تو بڑھیا نے کچھ بھی نہیں کہا، کھڑی رہی، تاکہ کیا ہوا؟ تو بڑھیا نے کہا اس پل پر یا اس پل پر، اس پل پر یا اس پل پر، تاکہ میں نہیں سمجھا، پوری بات سمجھا، تاکہ تیرے فوجیوں نے میری گائے کھا لی ہے، اس کا بدلہ اس پل پر دیتا ہے کہ پل صراط پر دے گا، تاکہ تو یہی لے لے۔ بادشاہ ہے، آخرت کا عقیدہ اس کے دل میں ہے، تو اس نے اپنی طاقت نہیں بتائی، اس کا بدلہ دے دیا۔ یہ آخرت کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ بادشاہت کی کرسی پر بھی انصاف کرتا ہے، جج کی کرسی پر۔ آپ کے ملک کا واقعہ ہے، آزادی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک مسلم جج تھا، سبھاش چندر بوس کے بارے میں پھانسی کا فیصلہ کرنا تھا، اس نے دستخط نہیں کر دی، ریزائن دے دی۔ آخرت کا عقیدہ تھا اس کا، ریزائن دے دیا کہ مجھے جج نہیں رہنا ہے۔
لیکن غلط فیصلے پر دستخط نہیں کی۔ آخرت کا عقیدہ ہوتا ہے تو آدمی ہر جگہ صحیح رہتا ہے۔ اس کے آخری میں ایک اور واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہارون رشید نے بہلول جو تھا، ایک آپ فضائل اعمال میں قصے سنتے بہلول کے، ایسے دیکھنے میں ایسا لگے کہ بالکل مجنون ہے، لیکن بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہارون رشید سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، تو ہارون رشید نے ایک لکڑی دی کہ یہ لکڑی کسی بیوقوف کو ملے تو دے دئیے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ لکڑی اپنے پاس رکھی۔ اب ہارون رشید آخری بیماری میں بیمار ہوا تو اس کی عیادت کو گئے اور پوچھا کہ بھائی سفر پر جا رہے ہو، وہ بڑا لمبا سفر ہے آخرت کا، وہاں فوج بھیجی کہ نہیں؟ جیسے دنیا میں سفر ہوتا تھا تو ہزاروں آگے ہزاروں پیچھے ہوتے تھے، فوج بھیجی کہ نہیں؟ تاکہ تمہارا دماغ کام کرتا ہے، وہاں کوئی فوج بھیجی جاتی ہے؟ تاکہ کوئی بات نہیں۔ وہاں کھانا بھیجا کہ نہیں؟ کھانا ٹھنڈا گرم یہ وہ؟ تو کیسی بات کرتے ہو؟ اس طرح چند سوال کیے تو پھر آخر میں بہلول نے وہ لکڑی نکال کر دی کہ لو، میں نے تم کو ہی بیوقوف کو پایا کہ آخرت کی تیاری۔ حالانکہ بہت بڑے اللہ والے تھے ہارون رشید بھی، ایک سال حج کو جاتے تھے، ایک سال علماء کو بھیجتے تھے، 300 علماء کو اپنے خرچے پر بھیجتے تھے، بڑا علم دوست آدمی تھا ہارون رشید، اللہ والے تھے۔ تو بہلول نے کہی کہ بھئی تم نے آخرت کے لیے نہیں بھیجا تو لو لکڑی، تم نے بیوقوف کو دینے کو کہا تھا، میری نظر میں تم ہی بیوقوف ہو۔ تو جب مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم سب اس اعتبار سے بیوقوف ہیں، بلکہ حدیث میں فرمایا تم میں سے عقل مند آدمی ہوئے جو مرنے سے پہلے۔ اب ہم سوچیں یہاں رہنے کی کتنی تیاریاں اور وہاں رہنے کی کتنی تیاریاں ہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری کا آسان طریقہ ہے اعمال میں لگے، موت کو یاد کریں۔ اس لیے کہا نا دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ تو بھئی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت کے عقیدے کو صحیح فرماوے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرماوے، اور ہم جنت میں آسانی سے جا سکے، بلکہ شروع میں جا سکے، جنت الفردوس میں جا سکے اور لوگوں کو بھی لے کے جا سکے۔ ایسے اعمال کی اور ایسی فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔